حبیب اجمی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اپنے زمانے کے، لیکن یہ ان پڑھ تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب ان کے سامنے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو یہ قرآن کریم یہ بتاتے تھے یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کی تلاوت کرتا یہ بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے سامنے جو ان پڑھ ہے، اس کے سامنے اگر حدیث تلاوت کر دی جائے، حدیث کی تلاوت کی جائے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ قرآن کریم ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایک شخص ایک لطیفہ کسی نے سنایا کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، تو ہم گزر رہے تھے تو ایک بندے نے وہ کاغذ کا، ہم عرب میں تھے، کہنے لگا، تو وہ ہمارے ساتھ جو مزدور تھا اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے چومنے لگا کہ یار دیکھو قرآن پاک کسی نے لکھ کے نیچے پھینک دیا ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھاؤ۔ جب وہ اس نے مجھے دکھایا تو عام کوئی خط تھا، اس میں عام کسی نے کسی کو خط لکھا ہوا تھا۔ تو ان پڑھ آدمی کے ساتھ ظاہر ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ اس کے سامنے حدیث تلاوت کرو گے۔ جیسے ہمارے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ عرب میں ایک پٹھان عمرے کے لیے اپنی والدہ کو لے گیا ساتھ۔ اب وہاں ایک عربی کے ساتھ اس کا، چونکہ یہ پہلے سے وہاں رہ رہا تھا، تو عربی کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ عربی اس کو عرب زبان میں گالیاں دے رہا ہے اور یہ اسے پشتو میں گالیاں دے رہا ہے۔ اس کی والدہ نے اسے کہا کہ اللہ تجھے برباد کرے کہ وہ تمہیں قرآن سنا رہا ہے، تو گالیاں دے رہا ہے۔ یعنی اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے خدا دی مڑکا آمدت تو قرآن پاک تلاوت پہ لگیا دے تو کنزل پہ۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، ان پڑھ آدمی جو ہوگا ظاہر ہے اس کے سامنے، لیکن ان کو حدیث سنائی جاتی تو بتا دیتے یہ حدیث ہے، قرآن سنایا جاتا تو بتا دیتے تھے یہ قرآن کریم ہے۔ اور اگر کسی عام آدمی کا کوئی کلام سنایا جاتا، کوئی شعر عربی میں کوئی کچھ الفاظ، تو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے۔ کسی نے پوچھا ان کے جو متعلقین تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے قرآن کریم کا ایک عجیب نور ہے، ایک نور ہے جس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، اور حدیث کا اپنا ایک نور ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اور جب عام آدمی کا کلام ہوتا ہے تو اس میں کوئی نور نہیں ہوتا، سو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، جب ولایت خاصہ پہ انسان فائز ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر علم کا نظام کھلتا ہے، پھر اللہ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو وہ علم عطا فرمائے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، معاشرے میں بدلاؤ آ جائے گا۔